سکینہ کھانا لے آئی۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ کھانا کھا کر ختیجہ نے پوچھا، خولا کھانا صحیح لگا میری بیٹی کو؟ کیا پسند ہے؟ میں صبح وہی بنوا دوں گی۔ نہیں آنٹی، امی بہت شکریہ، میں سب کھا لیتی ہوں، آپ کچھ بھی بنوا لیجیے گا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذانیں آنے لگ گئیں۔ ختیجہ نے خولا سے کہا، نماز پڑھ کر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی خود کو بیڈ پر دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کہ گھر پر تو وہ زمین پر سویا کرتی تھی، یہ بیڈ پر کیسے آ گئی میں؟ پھر کمرے پر نظر دوڑائی تو اچانک کل کا سارا واقعہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اف، یوں لگ رہا ہے کہ خواب ہو سب کچھ، کیا حقیقت ہے یہ؟ ٹائم دیکھا تو فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑ گئی۔ نماز پڑھتے ہی باہر آئی، اسی وقت سامنے گیٹ سے اقبال انٹر ہوا جو مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ نظریں ٹکرائیں، خولا فٹاک سے کمرے میں بھاگ گئی۔ اقبال مسکراتا سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ پھر سب بریک فاسٹ کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے خولا نے جھجکتے ہوئے کہا، امی مجھے کچھ کہنا ہے۔ جی بولو بیٹا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ آیا کو چھٹی دے دیں، یہ سارے کام میں کر لیا کروں گی، ویسے بھی میں فارغ ہی ہوں اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، پلیز۔ ختیجہ نے پہلے تو ساری بات غور سے سنی، پھر کہا، خولا بیٹا ہاتھ دو اپنا مجھے۔ خولا نے ناسمجھی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ختیجہ نے مسکرا کر ہاتھ تھاما، پھر کہا، بیٹا آپ کو میں نے اپنی بیٹی دل سے تسلیم کیا ہے اور بیٹیاں اپنی ماں پر کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ اتنی محبت دیکھ کر خولا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر ختیجہ نے کہا، اچھا کیا آپ نے ذکر چھیڑ دیا اپنے فارغ ہونے کا، میں کہنے ہی والی تھی کہ آپ اسٹڈی کنٹینیو کر لو۔ ویسے کہاں تک پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ میٹرک کی تھی، خولا نے جواب دیا۔ گڈ، آپ کا آج ہی کالج میں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ ان عربک۔ اور اقبال بتا رہا تھا کہ آپ آن لائن قرآن ٹیچ کرنا چاہ رہی تھی۔ جی مجھے اس کام کا بہت شوق ہے، ٹیچنگ بہت پسند ہے مجھے، خولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خولا کی مسکراہٹ دیکھ کر دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کام سے اسے خوشی ملتی ہے تو اب تو یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اوکے تو ڈن ہو گیا۔ اقبال جلد سے جلد خولا کے موبائل کا انتظام کرو، سارا پروسیجر ڈن کرو اور میری بیٹی کو اسٹوڈنٹس فائنڈ کر کے دو، اوکے؟ جی امی، اقبال نے فرما برداری سے جواب دیا۔ پھر سب نے بریک فاسٹ کیا۔ خولا آیا کے ساتھ برتن کچن میں رکھوانے لگی تو اقبال نے ختیجہ کو کمرے میں لے گیا۔ ماما اچھی بات ہے یہ، آپ آگے خولا کو پڑھانا چاہتی ہیں اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کا تو بہت اچھی بات ہے، مگر ایڈمیشن کے لیے خولا کے پیپرز، بے فارم، رزلٹ کارڈ وغیرہ چاہیے ہوں گے، کل تو حالات ہی کچھ ایسے نہیں تھے، یہ چیزیں کہاں ذہن میں آنی تھیں، اب ان کا کیا کریں؟ ختیجہ نے ایک آئی برو اوپر اچکاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، تم نے اپنی ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب کل مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خولا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو میں نے خولا کے سارے کاغذات لے لیے تھے ان سے۔ اقبال نے مسکرا کر سر کو خم کیا، واقعی میری ماں ہیں آپ۔ پھر اقبال نے گاڑی نکالی اور جا کر ICS میں ایڈمیشن کروائے۔ یہ اگست کا مہینہ چل رہا تھا، کالج سٹارٹ ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ یہ ہفتہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ ختیجہ نے یونیفارم، بک، سب ضرورت کا سامان لے لیا تھا۔ آج خولا یونیفارم پہنے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، بہت خوشی ہو رہی تھی اسے، اسٹڈی کا بہت شوق تھا، گھر میں تو اس نے میٹرک بھی بہت جتن کر کے کی تھی، فائنلی وہ کالج جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اقبال نوک کرنے لگا تو شیشے میں خولا کے مسکراتے عکس پر نظر پڑی، اسے خوش دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر نوک کیا اور کہا، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں باہر۔ خولا نے فٹافٹ بیگ اٹھایا اور باہر کو چل دی۔ کالج کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا،
خولا کی فرینڈز بھی بن گئی تھیں 3 لڑکیاں۔ اب وہ گھر آ کر ختیجہ کو سارے دن کے قصے سنا رہی تھی، اپنی سہیلیوں کا بتا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ختیجہ نے اس کی خوشی دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ نیکی کرنے کی جو توفیق اس کے رب نے اسے عطا فرمائی ہے، شاید یہی ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے لوگوں کی مدد کا وسیلہ بنائے، آمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان اپنی رحمت کرتا ہے۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔